صل على محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وهو خیر المعین. بات ہماری انسان شناسی میں فطرت کے شعبوں کو پہچاننا تھا. ان میں سے ظاہراً دو کی طرف اشارہ ہوا ہے، اور آج تیسرے شعبے کو بیان کریں گے کہ جس کو قرآن میں فؤاد کا نام دیا گیا ہے، اور کئی ایک آیات ہیں قرآن کے اندر کہ جہاں پہ کلمہ یہ استعمال ہوا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل ذالک کان عنہ مسئولا، کہ سمع اور بصر اور فؤاد ان سے سوال کیا جائے گا، یعنی یہ قیامت میں مسئول ہیں. سائل کون ہیں؟ خدا. جواب دہ کون ہیں؟ یہ چیزیں جن کو خالق کائنات نے ذکر کیا ہے. وہ فؤاد کیا ہے؟ یہ فطرت کا ایک شعبہ دیگر ہے. اس کا کام کیا ہوتا ہے اور کون سی خصوصیات اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اور کن خصوصیات کے بعد یہ فؤاد بنتا ہے. اس سے پہلے کہ اس کے معنی یا اس کے خصوصیات کے اشارہ کریں، مقدمے کے طور پہ کائنات دو طرح سے ہے: کائنات مادی اور کائنات معنوی، یعنی مادی کائنات اور مجرد کائنات. مادی کائنات سے آشنا ہونے کے لیے خالق کائنات نے کچھ وسائل دیے ہیں، ابزار دیے ہیں کہ جن وسائل کے ذریعے آپ مادی کائنات کو پہچاننے کے قابل ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح مانوی مجرد کائنات سے آشنائی کے لیے بھی خالق کائنات نے کچھ ابزار دیے ہیں کہ جن ابزار کے ذریعے انسان مانوی اور مجرد کائنات سے اپنے آپ کو منسلک کرتا ہے. جس طرح کہ پہلے عرض کیا تھا، اشارہ ایک ان کی طرف ہو جائے کہ مادی کائنات کو پہچاننے کے لیے کیا دیا ہے خالق کائنات نے؟ حواس خمسہ. چونکہ مادی کائنات حواس خمسہ سے باہر نہیں ہے، یعنی ان 5 حواس کے دائرے میں پوری مادی کائنات جکڑی ہوئی ہے. آپ مادی کائنات سے اگر آشنا ہونا چاہیں گے تو یہ 5 راستے ہیں، ان 5 راستوں سے مادی کائنات باہر نہیں ہے. وہ مجرد کائنات کیا کا مجرد کائنات بھی اسی طرح سے ہے. بلے اس کے لیے بھی حواس خمسہ ہیں، یعنی مادی کائنات کی طرح مجرد کائنات سے آشنائی کے لیے جو سسٹم خداوند عالم نے رکھا ہے وہ انہی 5 حواس پر مبتنی ہے. البتہ اس فرق کے ساتھ کہ مادی کائنات کو پہچاننے کے لیے یہ سرمایہ خدا نے دے کر بھیجا ہے، یعنی حواس خمسہ بالفعل موجود ہیں. آنکھیں ہیں، کان ہیں، شامہ ہے، لامسہ ہے، ذائقہ ہے، لیکن مجرد کائنات کو پہچاننے کے لیے حواس بالقوہ ہیں، بالفعل نہیں ہیں. بالقوہ ہیں سے مراد کیا ہے؟ یعنی صلاحیت ہم نے رکھ دی ہے. اگر اس صلاحیت کو تم بالفعل میں تبدیل کرو گے تو وہ حس اپنا کام کرنا شروع کر دے گی اور آپ اس کائنات سے مرتبط ہو جائیں گے. مثلا فرض کریں کہ ایک منظر ایسا ہے کہ جس کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے، اور آنکھیں خالق کائنات نے دی ہوئی ہیں. جیسے ہی آپ آنکھ کو کھول کر اس منظر کو دیکھنا چاہیں گے تو آسانی سے دیکھ سکیں گے، اور اگر نہ دیکھنا چاہیں گے تو آنکھوں کو بند کر لیں گے. یہ چونکہ بالفعل خدا نے یہ سرمایہ دیا ہوا ہے، اس لیے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی دیکھ سکتے. البتہ اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے. لیکن مجرد کائنات سے آشنائی کے لیے خدا نے صرف صلاحیت دی ہے کہ اگر تم چاہو
اور اس صلاحیت کو جو ہم نے آپ کے وجود کے اندر رکھی ہے بالفعل میں تبدیل کرو، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ آثار دیکھنا شروع کر دو گے، جس سے کل اشارہ کیا تھا کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، یعنی اگر علم الیقین پہ آ جاؤ تو جہنم کو دیکھ سکتے ہو۔ خوب یہ جہنم کو دیکھنا کس کے ذریعے ہے؟ باصرہ سے نہیں نظر آتی، بصیرت سے نظر آتی ہے۔ لیکن یہ بصیرت کیا ہے کہ اس بصیرت کو بالفعل بنانے کی ضرورت ہے، اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو وجود میں لانے کی ضرورت ہے۔ وہ وجود میں لانے کا ذریعہ کیا ہے؟ کہ علم الیقین ہے۔ آہستہ آہستہ آؤ علم الیقین کی منزل پہ، پھر بصیرت آپ کی کیا ہو جائے گی؟ ظاہر ہو جائے گی۔ پھر آہستہ آہستہ اس بصیرت کے ذریعے آپ چیزیں دیکھنا شروع کر دیں گے۔ یہ حواس جو حواس خمسہ باطنیہ ہیں، وہ ان کا بھی ایک مرکز ہے، جس طرح کہ حواس خمسہ ظاہریہ کا بھی ایک مرکز تھا، ہے نا ذہن میں انشاءاللہ؟ کہا کہ حواس خمسہ ظاہریہ کا مرکز کیا تھا؟ خیال۔ آنکھ دیکھتی تھی، تصویریں بنا کے پیچھے منتقل کرتی تھی، اور سنتے تھے، سننے کے بعد وہ پیچھے ہارڈ ڈسک میں منتقل ہو جاتی تھی چیزیں۔ وہ ایک مرکز تھا ان حواس کا کہ ہر حس مادی کائنات سے منسلک ہونے کے بعد وہاں سے کچھ سرمایہ لیتی تھی، سرمایہ لے کر پیچھے منتقل کر دیتی تھی مرکز کو بنام خیال۔ وہ حواس باطنہ جب چیزیں دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں یا لمس کرتے ہیں یا چکھتے ہیں، یہ سارے حواس جب فعال ہوتے ہیں، بالفعل ہو جاتے ہیں، تو سرمایہ لے کر پیچھے منتقل کرتے ہیں اپنے مرکز کی طرف۔ اس مرکز کو کیا کہتے ہیں؟ اس مرکز کا نام فؤاد ہے۔ بس حواس باطنہ کا جو مرکز ہو، اس مرکز کو فؤاد کہا جاتا ہے۔ اب اس کے 5 شعبے ہیں، ایک ایک کر کے انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اس سے پہلے کہ ان کو بیان کریں، خود فؤاد کا معنی کیا ہے؟ یہ مادہ فآدہ ہے، محموز العین۔ معنی کیا ہے فؤاد کا؟ معنی اس کا ہے شدت گرمی، جلنا۔ اسی لیے فعید، فعیل کے وزن پہ فعید کس کو کہا جاتا ہے؟ نہ، فعید بمعنی یعنی فعیل بمعنی مفعول ہے، یعنی جس کو جلایا جائے، جس کو بھونا جائے، جس کو پکایا جائے۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا یہ مرغ ہے نا، بعض دکانوں پہ لگے ہوتے ہیں، وہ گھوم رہے ہوتے ہیں اور آگ کے ذریعے کیا ہو رہے ہوتے ہیں؟ پک رہے ہوتے ہیں۔ پکنے کے بعد عرب اس کو کیا کہتا ہے؟ فعید۔ اسی لیے کہا جاتا ہے لحم مشوی۔ مشوی تو معلوم ہے نا، جو بھونا جائے، وہ یہ مشوی فعید کہلاتا ہے۔ وہ ہوتا کیا ہے؟ کہا کہ اس کے اندر کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، ان خصوصیات کو ختم کرنے کے لیے آگ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ اس فرض کریں مرغی کے اندر ایک رطوبت ہے، جب تک وہ رطوبت ہوتی ہے یہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا، تو پھر کیا کریں؟ کہ آگ پہ رکھیں، آہستہ آہستہ وہ رطوبت اس کے اندر ختم ہوگی، یہ کیا ہو جائے گا؟ بن جائے گا۔ جب بھنے گا تو اس کے بعد لذیذ ہوگا، اس سے پہلے کوئی لذیذ نہیں ہوتا۔ وہ رطوبت یا وہ چیز جو اس کے اندر پہلے موجود ہے، اس کو آگ پر رکھنے کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، ختم ہونے کے بعد اب وہ فعید بن جاتا ہے۔ وہ فؤاد بھی اسی سے نکلا ہے، یعنی پہلے اس کے اندر کوئی چیز ہے، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کیا کرو؟ کا فعالیت کرو، سرگرمی انجام دو۔ اس سرگرمی کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ خوب یہ طاقت جو خدا نے رکھی ہے، جو مرکز خدا نے انسان کی فطرت کے اندر رکھا ہے، یہ آہستہ آہستہ آپ کی فعالیت سے کیا ہو جائے گا؟ پختہ ہوتا جائے گا، بھنتا جائے گا۔ اور جب بھن جاتی ہے کوئی چیز تو کیا ہو جاتی ہے؟ مضبوط ہو جاتی ہے، پکی ہو جاتی ہے، شدت آ جاتی ہے اس کے اندر۔ وہ پہلے شدت نہیں تھی۔ جیسے جیسے آپ نے آگ پہ رکھا، آگ پہ رکھنے کے بعد کیا ہوا؟ سکڑتا گیا، سکڑنے کے بعد کیا ہو گیا ہے؟ سخت ہو گیا ہے۔ وہ یہی فؤاد کا پہلے کیا تھا؟ کمزور تھا۔ آپ نے سرگرمی انجام دی، سرگرمی کیا؟ انہی حواس کو بروئے کار لایا۔ حواس کو بروئے کار لاتے ہوئے کیا کیا؟ آپ نے آہستہ آہستہ اس کے اندر تبدیلی رونما کی۔ تبدیلی کیا تھی؟ وہ پہلے کیا تھا؟ یہ شل، نرم، لین، رقیق، لیکن آہستہ آہستہ یہ کیا ہوتا ہے؟ پھر
سرمایہ کے ذریعے جب آتا ہے پھر پختہ ہو جاتا ہے. اس لیے آپ کہتے ہیں شروع میں اردو میں جملہ استعمال کرتے ہیں فلاں صاحب کچے ذہن کا مالک ہے، ابھی پختہ نہیں ہوا. خوب یہ کچے ذہن کا مالک ہے کیا ہے؟ یعنی سمجھ بوجھ ابھی اس کے اندر وہ صحیح سے نہیں آئی ہے، اسی لیے ڈاماڈول ہوتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. اور جس دن معاشرے کے اندر سختیوں میں پڑتا ہے تو سختیوں کے نتیجے میں کیا ہو جاتا ہے؟ پک جاتا ہے، میچور ہو جاتا ہے. وہ یہ پک جاتا ہے کیا ہے؟ پکنا یہ نہیں ہے کہ آگ پہ رکھ دیا ہے، نہ، وہ آگ پہ رکھتے ہیں تو چیز کیا ہو جاتی ہے؟ سخت ہو جاتی ہے. وہ کہا یہ سختیوں میں جب پڑے گا پھر اپنے اس کچے پنے سے باہر آ جائے گا. اس کے بعد پھر اس کو ہلانا آسان نہیں ہوگا. بس شروع میں نرم ہوتا ہے، اس نرمی کو ختم کرنے کی کوئی کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ جو کام کرتے ہیں اس سرگرمی کے نتیجے میں یہ فؤاد بنتا ہے، بالا پہلے فؤاد نہیں ہوتا. اب وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی سرگرمیوں کے نتیجے میں یہ فؤاد بنے گا؟ ہیں آیات قرآن کے اندر، انشاءاللہ کہ اس کے بعد ان آیات پہ غور کیجیے گا. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا ہے کہ خالق کائنات افئدۃ الناس کو کیا کر دو تہوی الیہم. سرزمین مکہ پہ جب گئے اور وہاں پہ پھر دعا کی، کہا کہ لوگوں کے فؤاد کو یعنی دلوں کو موڑ دیں اس خانہ کعبہ کی طرف اور اس مولود کی طرف جو عنقریب اس کے اندر ظاہر ہوگا. یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے آیت ہے کہ کیا ہے؟ فؤاد موسیٰ کیا ہو گیا؟ فارغ ہو گیا. وہ قریب تھا کہ بتا دیتی، داستان معلوم ہے نا. وہ حضرت موسیٰ کو لے کر جب جاتی ہیں بھلے صندوق میں ڈالنے کے لیے تو وہاں پہ بڑی مضطرب تھیں، لیکن خالق کائنات نے کہا کہ ہم نے جناب موسیٰ کی طرف وحی کی، وحی کرنے کے نتیجے میں کیا ہو گئی؟ اب مطمئن ہو گئی ہے. یعنی پہلے ڈاماڈول تھی لیکن ہماری وحی کے نتیجے میں کیا ہو گئی ہے؟ صاحب فؤاد بن گئی ہے. فؤاد کیا ہو گیا ہے؟ مکمل ہو گیا ہے. اب اس کے اندر اضطراب نہیں ہے. بس جہاں پہ اضطراب ہو وہ قابل عمل نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی آپ ایسے اسباب فراہم کر دیں جن اسباب کی وجہ سے وہ پختہ ہو جائے، یعنی فؤاد بن گیا ہے، پھر کیا ہو جاتا ہے؟ فؤاد مستحکم. اب اس کے بعد پھر اعمال انجام دینا اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے. خوب، یہ لغوی معنی تھا. لغوی معنی قطعاً اصطلاح کے اندر دخیل ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ فؤاد بنتا ہے؟ کہ حواس خمسہ کے ذریعے فؤاد بنتا ہے. یعنی مجرد کائنات سے رابطہ برقرار کرنے کے لیے آپ کو حواس کی ضرورت ہے. ان حواس کے بغیر آپ مجرد کائنات سے مرتبط نہیں ہو سکتے. حواس خمسہ ظاہری باطنی ابھی عرض کرتا ہوں. مادی کائنات کے ساتھ ارتباط پیدا کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ بصارت. بصارت کس کو کہتے ہیں؟ یہ آنکھ کو کہتے ہیں نا. آنکھ ایک آلہ ہے، اس کے ذریعے آپ مادی کائنات دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی کا کلمہ آپ چینج کر دیں، بصیرت. بصیرت کیا ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں دل کی آنکھ. اب وہ اردو میں کہتے ہیں نہ، در حقیقت وہ کیا ہے؟ فؤاد کی آنکھ ہے، قلب کی نہیں. اب عرض ہوگا انشاءاللہ بقیہ مورد میں. یہ بصیرت کیا ہے؟ کہ بصیرت کے ذریعے ہر انسان کا باطن نظر آتا ہے. مجرد کائنات، ملکوتی کائنات انسان کو نظر آتی ہے. لہٰذا حضرت نبی علیہ السلام کے بارگاہ میں جب سائل آ کر پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، ارأیت ربک، اب آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لم اعبد ربا لم ارا. اصلاً علی نے ایسے خدا کی عبادت کی ہی نہیں ہے جسے دیکھا نہ ہو. لیکن فوراً وہاں پہ امام علیہ السلام نے فرمایا باصرہ سے خدا نظر نہیں آتا بلکہ بصیرت سے نظر آتا ہے. بصیرت اگر پیدا ہو جائے تو یہ بصیرت حقائق کو دیکھ کر منتقل کرتی ہے فؤاد کی طرف. اب فؤاد بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بصیر ہو جاتا ہے. فؤاد بھی دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے. یا دوسرا کلمہ ہے سماعت. سماعت کا کیا کام ہے؟ سننا. مادی آوازوں کو سننا کیا کام، کس کا کام ہے؟ ہاں، اس کو کیا کہتے ہیں آپ اردو میں؟ سامع. سننے والا کیا ہوتا ہے؟ سامع. اور آواز کیا کہلاتی ہے؟ مسموع. اور یہ عمل کیا ہوتا ہے؟ سماعت. سننا، جس کو سنا جا رہا ہو، سننے والا وہ یہ کیا ہے؟ سامع. وہ اگر مجرد کائنات کی آوازیں انسان سننے کے قابل ہو جائے
تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سمیع. سامع مجرد کائنات کو سننے کے لیے نہیں کہتے ہیں، مادی کائنات سے منسلک ہونے کے لیے انسان سامع ہوتا ہے، لیکن مجرد نوری ملکوتی باطن کے سے منسلک ہونے کے لیے جو حادثہ انسان کے سامنے آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سمیع. اب وہ سورہ معارج کی آیات سمجھ میں آتی ہیں کہ ہم نے کیا کیا، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. نہ یہ کہ ہم نے سامع بنا دیا اور باصر بنا دیا، نہ، یہ سامع اور باصر ہونا انسان کی خصوصیت نہیں ہے، حیوانات کے اندر بھی ہے. وہ بالآخر ایک ایسی خصوصیت کا ذکر کرو جو انسان کے ساتھ سازگار ہو. وہ اگر نطفہ امشاج سے سامع اور باصر بنانا تھا تو یہ تو حیوانات کے اندر بھی ہے، پھر انسان کے لیے اتنا اہتمام کے ساتھ ان کلمات کو کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ مطلب کچھ اور ہے، اور وہ یہ کہ ہم نے اس کو ایسی صلاحیت دی ہے کہ جس صلاحیت کو اگر یہ بالفعل میں تبدیل کر دے تو یہ سمیع بھی بن سکتا ہے، بصیر بھی بن سکتا ہے. اور جب سمیع و بصیر بنے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اب اس کے وہ باطنی حواس کیا ہو جائیں گے؟ کھل جائیں گے. پھر غیب کی خبریں یہ خود دریافت کر سکتا ہے. اسی لیے آپ جا کر دیکھیں حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پیغمبر اسلام نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ میرے اوپر جب وحی آ رہی ہوتی تھی تو وہی ایک امر مجرد ہے، امر نوری ہے، امر ملکوتی ہے، جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، جس کو سننے کی ضرورت ہے. اسی لیے معصوم پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ یا علی انت تسمع ما اسمع، وہ جو کچھ میں سنتا ہوں وہ آپ سنتے ہو، وترى ما ارى، جو میں دیکھتا ہوں وہ آپ دیکھتے ہیں، ہو الا انک لست بنبی، مگر یہ کہ آپ مقام نبوت پہ نہیں ہیں. وہ مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ کے حواس باطنہ مجرد کائنات کو دیکھنے کے لیے ویسے ہی ہیں جیسے میرے ہیں. مادی کائنات کے لیے تو کوئی فضل نہیں ہے کہ مادی کائنات کو دیکھنے کے لیے یہ حواس دے دیے جائیں. عالم بچپن سے بالفعل بھلے، اور وہ پیغمبر کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ جس تربیت میں رہتے ہوئے بھلے حضرت امیر علیہ السلام اس منزل پہ پہنچے. بہرحال وہ مطلب دیگر ہے. لیکن فؤاد یعنی وہ مرکز ہے کہ جس مرکز کے 5 شعبے ہیں: دیکھنا، سننا، چکھنا، لمس کرنا اور سونگھنا. یہ 5 شعبے فؤاد کے ہیں. یہیں سے پتہ چلتا ہے نقطہ دوم بھی، اور وہ کیا ہے آگا کہ فؤاد کا کام صرف اور صرف معرفت پیدا کرنا ہے، یعنی مرکز فہم ہے. لیکن مرکز فہم ہے باطنی ہے. جس طرح ظاہری مرکز فہم ہے اسی طرح باطنی مرکز فہم ہے. باطنی مرکز فہم جس کا کام ہے ادراک کرنا، جس کا کام فقط پہچاننا ہے، وہ مقام عمل میں اس کا کوئی فعل عمل دخل نہیں ہے. وہ جب پہچان لیا ہے، پہچاننے کے بعد پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ اترنا ہے میدان عمل میں. میدان عمل میں جب اتریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ انشاءاللہ شعبہ دیگر ہے کہ اس کو بعد میں عرض کریں گے. وہ بس فؤاد مرکز فہم ہے، ادراک ہے. چیزوں کو ادراک کرنے کے لیے جس مرکز کو خالق کائنات نے انسان کے اندر رکھا ہے وہ فؤاد کہلاتا ہے. اسی لیے کہا کہ یہ مسئول عن ہے. قیامت کے دن پوچھا جائے گا اس سے، کیا درک کیا تم نے، کیا سمجھا تم نے، وہ سمجھا بھی صحیح یا نہیں. وہ ایسے موارد ہم نے فراہم نہیں کیے تھے کہ جس سے تم اپنے آپ کو ادراک کی منزل پہ لا سکتے تھے. خوب لے آئے، پھر کیا کیا؟ وہ اس کے بعد پوچھا جائے گا. کمائی کے وہاں پہ اشارہ ہے کہ سمع اور بصر سے بھی سوال کیا جائے، کیا دیکھا تم نے، کیا سنا تم نے. یعنی ظاہری کائنات کو اور مادی کائنات کو سننے سمجھنے کے بعد کیا کیا تم نے؟ اپنے آپ کو کمال کی منزل پہ ڈالا یا نہیں ڈالا؟ پختہ کیا یا نہیں فؤاد کو؟ وہ فؤاد کیسے پختہ ہوتا ہے؟ وہ اب وہ بات دیگر ہے کہ عمل کے نتیجے میں یہ فؤاد پختہ ہوگا. وہ جب عمل سے عاری ہوگا صرف ادراک ہی ہے، لیکن جیسے ہی عمل کی منزل پہ آئے گا مزید پختہ ہو جائے گا. اب وہ پھر کیا بنے گا کہ انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا. وہ بس مادی کائنات سے ہٹ کر مجرد کائنات سے منسلک ہونے کے لیے، سمجھنے کے لیے
جن حواس کو خالق کائنات نے دیا ہے ان کا نام وہی حواس خمسہ باطنیہ ہے، اور ان کا مرکز ہے فؤاد۔ تو انسان کی جب بصیرت کی آنکھ کھل جاتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے، ہر چیز کے باطن کو بصیرت کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب ظاہراً اگر پہلے وہ واقعہ عرض کیا ہے سید تقی انصاری کا، وہ سیب والا بھی تھا نا اس کا، جی سیب والا واقعہ ظاہراً تو بصارت تھی لیکن اسے بصیرت پیدا کر رہے تھے۔ کہاں وہ سیب والا واقعہ نہیں پتا ہے کھانے سے پہلے، وہ تدبر کی بات ہے، وہ نہیں ہے اس میں بھی مثال سید استعمال کر نہیں آغا سید تقی انصاری کی بات کر رہے ہیں۔ وہ دسترخوان پہ جاتے ہیں اور عرض کیا تھا شاہ نہیں خوب، اگر نہیں کیا تو دوبارہ تکرار کر دیں۔ سید تقی انصاری یہیں پہ حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا میں دفن علامہ طباطبائی کے ساتھ ایک متصل قبر ہے، وہ نہیں، اس سے ہٹ کر فاصلے کے ساتھ پہلی قبر دائیں ہاتھ پہ اگر آپ جائیں روبہ قبلہ ہوں تو دائیں ہاتھ پہ پہلی قبر جو اونچی ہے سید محمد تقی انصاری نام بھی اوپر لکھا ہوا ہے۔ یہ معروف ہے ان کے لیے داستان نماز استسقاء کی، اب وہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، یعنی اس نام سے یہ بہت مشہور ہیں سید محمد تقی انصاری نماز استسقاء والے۔ اب وہ ایک الگ داستان ہے۔ وہ ان کو انگور بہت پسند تھے، کسی کے گھر میں گئے دعوت پہ تو میزبان نے دسترخوان پہ انگور بھی رکھے ہوئے تھے۔ انگور رکھنے کے بعد آقا کو پسند بھی تھے تو آقا ہاتھ بڑھاتے ہیں انگور کھانے کے لیے، پھر ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، 2-3 مرتبہ ہاتھ بڑھایا اور کھینچ لیا۔ کھینچ لینے کے بعد اس سے کہا اٹھا کے لے جاؤ میں نہیں کھاؤں گا۔ بعد میں پوچھا آقا سے کہ آقا آپ کو تو پسند ہے کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ کہا کہ پسند ہے لیکن جیسے ہی میں ہاتھ بڑھاتا ہوں آگے میرا ہاتھ جلتا ہے، جیسے ہی جلتا ہے میں ہاتھ کو واپس کر لیتا ہوں۔ وہ بعد میں میزبان سے پوچھا بھی کیا کیا تم نے؟ کہتے ہیں کہ میں گیا تھا باغ میں، ظاہر اس زمانے میں تو یہ دکانوں کا اتنا سسٹم نہیں تھا، باغ سے جا کے لے کے آتے تھے، تو کہتے ہیں وہ مالک جو باغ کا تھا وہ نہیں تھا، تو میں نے کہا بھی لے جاتا ہوں بعد میں بتا دوں گا یا پیسے دے دوں گا، یہ جو بھی ہوگا فعلاً اپنا کام چلاؤ بعد میں دیکھا جائے گا۔ عموماً ہم بھی یہ کہتے ہیں فعلاً اس کو کام کرو بعد میں دیکھا جائے گا، اور اس دیکھا جائے میں بھی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ اور جب مالک کی رضایت نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ آگ ہے۔ ظاہری میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ انگور، باطن میں کیا نظر آ رہی ہے؟ یہ آگ ہے۔ وہ کیوں نظر نہیں آتی؟ کہ اس لیے کہ بصیرت اندھی ہے یا لامسہ انسان کا مر گیا ہے۔ جب لامسہ مرتا ہے تو پھر کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی۔ وہ کیوں ان کو ہاتھ بڑھاتے ہی ہاتھ ان کا جلتا ہے؟ وہ پتہ ہے کہ فؤاد کے حواس سارے اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، وہ جب کام کرتے ہیں تو باطن کو لمس کرتے ہیں، اور وہی نمونہ جو کل عرض کیا تھا آیا قرآنی کا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اور وہاں پہ بھی ہے معروف داستان ہے حارثۃ ابن زید کی۔ حارثۃ ابن زید اصحاب صفہ میں سے ہے، اور ایک دن صبح پیغمبر اسلام آئے نماز صبح کے بعد، دیکھا اس کی حالت دگرگون ہے۔ وہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ کیف اصبحت، کیسے آپ نے صبح کی؟ اب وہ آ کر کہتا ہے کہ اصبحت موقنا، وہ میں صبح کی اس عالم میں کہ میں اہل یقین میں سے ہوں۔ وہ پیغمبر نے کہا کہ ہر چیز کی علامت ہوتی ہے، تیرے یقین کی علامت کیا ہے؟ وہاں پہ پھر وہ اوصاف ذکر کرتا ہے کہ میں کانا جہنم کو دیکھ رہا ہوں، بہشت کو دیکھ رہا ہوں، جہنم میں وہ لوگ جو شور مچا رہے ہیں عذاب سے، عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد چیخ و پکار ان کی میں سن رہا ہوں، اور وہ جو اہل بہشت ہیں وہ اپنی نعمات سے بہرہ مند ہو رہے ہیں، گویا میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے نہ فقط تردید نہیں کی، تکذیب نہیں کی، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اس حالت کو محفوظ رکھو، مزید اپنے آپ کو اوپر لے کے آؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حالت آپ سے چلی جائے۔ وہ بس یہ بتاتا ہے یہ نمونے غیر معصومین کی زندگیوں میں کہ انسان اگر حواس باطنہ کو فعال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن بالآخر عمل چاہیے، کردار چاہیے، تگ و دو چاہیے، حرکت چاہیے۔ حرکت کے نتیجے میں انسان آ کر ان حواس کو زندہ کر سکتا ہے۔ بس باطن کو دیکھنے کے لیے بصیرت چاہیے، باطن کی آواز سننے کے لیے، مجرد آوازوں کو سننے کے لیے سماعت چاہیے، مجرد کائنات سے مرتبط ہونے کے لیے لمس چاہیے، لمس کریں، کیونکہ بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جب تک آپ لمس نہ کریں آپ کو ان کا علم نہیں ہوتا۔ آنکھیں بھی ہیں لیکن آنکھوں کے ذریعے آپ کو ان کا پتہ نہیں چلتا، پھر کیا کرتے ہیں؟
ہاتھ لگا کر لمس کرتے ہیں، لمس کرنے کے بعد آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز نرم ہے یا سخت ہے. بس نرمی اور سختی کا علم حاصل کرنے کے لیے لامسہ چاہیے. وہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر بدبو ہوتی ہے اور بعض کے اندر خوشبو ہوتی ہے. تو یہ بدبو اور خوشبو کو پہچاننے کے لیے خدا نے کیا دیا ہے؟ شامہ دیا ہے. اور اس شامہ کے ذریعے کرتا کیا ہے انسان؟ وہ بدبو کو خوشبو سے تمیز دیتا ہے، بدبو سے متنفر ہوتا ہے، خوشبو سے محظوظ ہوتا ہے. جن کی شامہ ختم ہو جائے ان کے سامنے گٹر بھی کھول دیں ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں، لیکن جن کی شامہ تیز ہوتی ہے وہ ایک لمحہ بھی گٹر کے کنارے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن باغ میں ان کو بھیج دیں، ساری زندگی اس کی خوشبو سے محظوظ ہوتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو بہجت اور سرور کی منزل پہ پاتے ہیں. خوب یہ ظاہری شامہ کائنات کے اندر یہ کس سے نظر آتا ہے؟ شامہ ظاہری سے. باطن کو اگر پہچاننا ہو، اسی لیے کہا خالق کائنات نے کہ اگر اس دنیا کے اندر اس انسان کی شامہ تیز ہو جائے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ گناہ کیا ہے؟ بدبودار ہے، اور حسنات کیا ہیں؟ خوشبودار ہیں. جب خوشبودار چیزیں ہوں اور بدبودار چیزیں بھی ہوں اور انسان کی شامہ بھی زندہ ہو تو پھر کبھی بھی اپنے آپ کو آلودہ نہیں کرتا. لیکن اگر یہ شامہ نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ وہ تمیز ہی نہیں ہے. اسی انسان کی طرح اس پاکستان میں وہ جو ایک خاص طبقہ ہے جن کا کام وہ گٹر صاف کرنا ہوتا ہے. وہ جب گٹر صاف کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ان سے کہو بھائی تمہیں بدبو نہیں آ رہی، وہ پتہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ شامہ ہی مر گئی ہے. جب شامہ مری ہے تو اب کوئی بدبو نہیں آتی ہے، وہ یہ شامہ مر چکی ہے. لیکن وہیں سے اگر کوئی سالم انسان گزرے تو کیا ہوتا ہے؟ ناک پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے اور پھر اس سے پوچھا جائے، وہ یعنی اس کو تعجب سے دیکھا اس کو کیا ہوا ہے، وہ ہم اپنے کام مشغول ہیں، یہ ناک پہ ہاتھ کیوں رکھ رہا ہے؟ وہ پتہ ہے کہ جس کی شامہ فعال ہے اس کا عکس العمل ظاہر ہوتا ہے، جس کی شامہ فعال نہیں اس کو بدبو نہیں آتی ہے. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ تفکرات کی دنیا میں بھی، انسان جب تفکرات کی دنیا میں ہوتا ہے اور غلط تفکرات کے نتیجے میں خلوت میں بیٹھ کر کچھ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اسی سوچ سے تمہاری فطرت آلودہ ہو رہی ہوتی ہے. گناہ کے تفکرات میں ہو تو فطرت بدبودار بنی ہوئی ہے، اور اگر خلوت میں بیٹھ کر حسنات کمالات کے ادراک سے سرشار ہو رہے ہیں تو فطرت کیا ہے؟ طیب و طاہر ہے، روح و ریحان ہے اس کے اندر. وہ ملائکہ سے سوال ہوا کہ آپ کیسے پہچانتے ہیں کہ جب تک انسان گناہ نہیں کرتا ہے اور گناہ کو سوچتا ہے تو آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس نے گناہ کا تصور کیا ہے یا حسنات کو اس نے تصور کیا ہے؟ وہ ملائکہ نے فوراً جواب دیا کہ جب انسان گناہ کا تصور کرتا ہے اس تصور سے اس کی فطرت آلودہ ہو جاتی ہے، بدبودار ہو جاتی ہے. اور بدبودار ہونے کے بعد جس کا شامہ تیز ہوتا ہے وہ فوراً پہچان لیتا ہے. اور جب یہ حسنات کے تفکرات میں ہوتے ہیں تو ان کی فطرت کیا ہو جاتی ہے؟ پاک و پاکیزہ ہو جاتی ہے. اس پاک و پاکیزہ فطرت کو شامہ باطنی کے ذریعے در کیا جا سکتا ہے. اگر شامہ باطنی فعال ہو تو پھر بڑی آسانی کے ساتھ اس امتیاز کو بیان کیا جا سکتا ہے. لہٰذا اب وہ نمونے بہت سے ہیں پیغمبر اسلام کی بز میں آنے والے جو آلودہ ہوتے تھے، پیغمبر اسلام ان کو دیکھ کر فوراً منزجر ہو جاتے تھے. خوبچے بسا کہ کئی مرتبہ پیغمبر اسلام نے اپنی بزم سے ان کو اٹھا بھی دیا ہے کہ تمہاری اس بدبو نے، اعمال سیئہ کی بدبو نے مجھے منزجر کر دیا ہے، شامہ اذیت میں ہے، خوب اٹھ جائیں یہاں سے. اب یہی سے پتہ چلتا ہے کہ فطرت کیا ہوتی ہے؟ فقط اعمال کے نتیجے میں پاک و پاکیزہ نہیں ہوتی، تفکرات کے نتیجے میں بھی کبھی پاک و پاکیزہ ہوتی ہے اور کبھی آلودہ ہو جاتی ہے. خوب مثال عرض کروں، یہاں پہ اب میں بول رہا ہوں، بولنے کے بعد خوب آپ نے یہ وسائل رکھے ہوئے ہیں جن وسائل کے ذریعے میری آواز ریکارڈ ہو رہی ہے. اور اگر یہاں پہ آپ مووی کیمرہ رکھ دیں کہ جو میری تصویر کو بھی محفوظ کر رہا ہو تو تصویر بھی آ جائے گی، آواز بھی آ جائے گی. لیکن ان کیمروں کے اندر یا ویڈیو کیمرے جو ہیں ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ میرے تفکرات کو پڑھ کر منتقل کر سکیں میرے ذہن میں کیا گزر رہا ہے. بس افکار کو منتقل کرنے کے لیے انسان کے پاس کوئی دستگاہ نہیں ہے، کوئی وسیلہ نہیں ہے جو تفکرات کو
منتقل کر سکے، کنٹرول کر سکے، ضبط کر سکے۔ وہ خالق کائنات نے وہ مووی کیمرہ انسان کی ذات کے اندر رکھا ہے بنام فطرت۔ اسٹیفن ہاکنگ کے صحیح ہوتا ہے نا استاد؟ جگہ اسٹیفن ہاکنگ سائنسدان ہے، وہ بولتا نہیں ہے، دیکھتا ہے کمپیوٹر سے آواز باہر جاتی ہے، تفکرات منتقل کرتا ہے اسے۔ اب وہ تفکرات ایسے نہیں ہیں کہ جن کو آپ، اب میں فرض کریں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، دستگاہ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ 100% آپ کو منتقل نہیں ہے، ابھی ہیں لوگ اس کے پیچھے ہیں، کشف کرنے کے صدد میں، لیکن ابھی موفق نہیں ہوئے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، خوب فطرت ایک ایسا کیمرہ دیا ہے خالق کائنات نے کہ جو تم کرتے ہو وہ بھی ضبط کر لیتا ہے، جو تم دیکھتے ہو وہ بھی ضبط کر لیتا ہے، جو تم سوچتے ہو وہ بھی ضبط کر لیتا ہے۔ خوب سوچنے کے بعد پھر اس پہ اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اگر اچھی سوچ ہوگی یہ پاکیزہ ہو جائے گی فطرت، اور اگر بری سوچ ہوگی تو یہ فطرت کیا ہو جائے گی؟ آلودہ ہو جائے گی۔ آلودہ فطرت کبھی اسوہ نہیں ہوتی۔ اب 2 اور 2 4 کی طرح وہ معصوم گناہ کرتا ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں کرتا؟ کہ اس لیے کہ اسوہ ہے۔ آیا گناہ کا تصور کرتا ہے؟ نہیں۔ اگر گناہ کا تصور کرے گا فطرت آلودہ ہو جائے گی۔ آلودہ فطرت کبھی اسوہ نہیں ہوتی ہے۔ بس معصوم گناہ کا تصور بھی نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ معلوم ہے کہ گناہ کا تصور میری فطرت کو آلودہ کر دے گا۔ اس فطرت کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے، اور فطرت محفوظ کس سے ہوتی ہے؟ ان حواس باطنہ کے ذریعے۔ ان حواس باطنہ کو فعال کرنے کی ضرورت ہے۔ جب فعال ہو جاتے ہیں تو پھر ہر ایک حص اپنے اپنے ساتھ جو مربوط معلومات ہوتی ہیں وہ فؤاد کو دیتی ہیں، اور فؤاد کیا ہو جاتا ہے؟ مستحکم۔ جب فؤاد مستحکم ہوتا ہے اس کے بعد کمالات کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، رجحان پیدا ہو جاتا ہے، میلان پیدا ہوتا ہے، اور اس میلان سے اپنے آپ کو کمالات کی وادی میں منتقل کرنے کے لیے بڑی آسانی سے چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح قوت شامہ ایک نمونہ عرض کیا تھا جناب یعقوب علیہ السلام کا، وہ تو بیان ہوا تھا نا؟ جی بھلے پیراہن حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر سے جب روانہ کیا، شامہ یہاں پہ تیز تھی، اور وہیں سے، اور عرض کیا تھا کہ بعض یہ اب انبیاء کی بات نہیں ہے، بعض ہمارے بزرگان جو ہمارے اسی مکتب کے مجتہدین ہیں انہوں نے بھی یہ کام عملی طور پر کر کے دکھایا ہے، البتہ نہ تذلیل کے عنوان سے بلکہ تعلیم کے عنوان سے۔ ہیں بزرگان ایسے تھے، مثلا مرحوم اخن صاحب کفایہ، معروف واقعہ ان کے لیے کہ ایک دن صبح درس پڑھانے کے لیے تو ایک طالب علم بھی آیا، تو تنہائی میں ملے، اور آ کر جیسے ہی مرحوم اخن سے وہ آ کے استاد سے ملا، سلام کیا، تو مرحوم اخن نے جواب دیا علیک السلام یا منافق۔ ایک دم طالب علم چونک گیا کہ آغا کیا کوتاہی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اس طرح سے مجھے خطاب کر رہے ہیں؟ کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ رات کو تم پیٹ بھر کے کھانا کھایا تم نے اور سو گئے، اور آپ کے اطراف میں فلاں ہمسایہ بھوکا سو گیا تھا اور 3 دن سے بھوکا تھا، تو تمہیں کیوں فکر نہیں ہے اس کی؟ اور جو اپنی فکر میں ہوتا ہے وہ کیسے مسلمان ہے؟ فوراً پلٹ کر شاگرد کہتا ہے کہ استاد مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ وہ کہا اسی لیے تو منافق کہا ہے کہ معلوم نہیں تھا۔ کیوں معلوم نہیں ہے؟ اگر معلوم ہوتا اور نہ کرتے پھر تو تم کافر تھے، اصل دائرہ دین سے خارج تھے۔ وہ یہ کہاں سے آتی ہے؟ بھلے یہ فؤاد جب اپنے حواس باطنہ کو فعال کرتا ہے تو پھر یہ مادی پردے اس کی آنکھوں کے سامنے سے اٹھ جاتے ہیں۔ خوب اس فؤاد کو جو مرکز ہے حواس خمسہ باطنیہ کا، اس کو مستحکم بنانے کے لیے تمام حواس کو بالفعل بنانے کی ضرورت ہے۔ سامہ باطنی، شامہ باطنی، بصیرت باطنی، لامسہ اور ذائقہ باطنی انسان کا فعال ہو، تاکہ جہاں پہ بھی کوئی ایسا مورد آئے کہ جو مشتبہ مورد ہو، اگر وہ حس انسان کی زندہ ہو تو فوراً اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اسی لیے خالق کائنات نے کہا ہے کہ اگر تم ہماری ذات کی تگ و دو اور تلاش میں چل نکلو گے تو ہم تمہیں فرقان عطا کریں گے، جس فرقان کے نتیجے میں تمہارے اوپر حق کبھی بھی مشتبہ نہیں ہوگا، کبھی بھی باطل اگر حق کا لبادہ پہن کر آئے گا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، آسانی سے پہچان لوگے۔ خوب آسانی سے پہچاننے کا ذریعہ کیا ہے؟ ان حواس باطنہ کو بالفعل تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب فعل میں تبدیل ہو جائیں گے اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ فؤاد مستحکم ہو جائے گا۔ اب جب فؤاد انسان کے اندر مستحکم ہو جائے گا، معرفت کے میدان میں یہ سرمایہ کے ساتھ
بھرا ہوا ہے، یعنی معرفت کی منزل میں اس کے پاس سرمایہ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جب معرفت کے میدان میں بھرپور سرمایہ سے یہ سرشار ہے، اب یہ ہے کہ آگے چل نکلے گا کس کے لیے؟ مقام عمل میں نکلنے کے لیے، پھر منزل دیگر طے کرے گا۔ بس ابھی خالق کائنات نے اس فطرت کے اندر جو تیسرا شعبہ رکھا ہے بنام فؤاد، فؤاد وہی فطرت ہی ہے، لیکن یہ فطرت جب حواس باطنہ سے مزین ہو کر اپنے آپ کو مرکز بناتی ہے فہم کا، تو اس اعتبار سے اس فطرت کو فؤاد کہا جاتا ہے۔ اور جس طرح کہ عقل پہلے کہا تھا کہ عقل نے کیا کرنا ہے؟ عقل نے کیا کرنا ہے؟ وہ فقط جاذبہ اور دافعہ کی زمام کو اپنے ہاتھ میں لے کے اس کو کنٹرول کرنا ہے، بس اس کا اپنا ہیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جاذبہ اور دافعہ کو کنٹرول کرنے کے لیے کام آتی ہے۔ فؤاد کیا کام آتا ہے؟ فؤاد فطرت کو مستحکم بنانے کے لیے مقام معرفت میں ان حواس باطنہ کا سہارا لیتا ہے۔ ان حواس باطنہ کے سہارا لینے کے بعد جب فطرت انسان کی معرفت شہودی کی منزل میں مستحکم ہو جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ فؤاد کا مالک ہے۔ اسی لیے کہا کہ بعض ایسے ہیں کہ جن کی فؤاد مر چکی ہے، زندہ نہیں ہے، خوب اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، لہذا گناہ ان کے سامنے پیش کر دو کوئی تمیز نہیں ہوتی، وہ حسنہ ان کے سامنے رکھ دو پھر بھی کوئی تمیز نہیں ہوتی، بالکل اسی شخص کی طرح کہ جس کا ظاہری شامہ نابود ہو چکا ہو، وہ خوشبو اور بدبو میں کوئی فرق نہیں کر پاتا۔ خوب ہمیں حلال اور حرام مال میں تمیز کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہمارا شامہ بھی مر چکا ہے۔ شامہ جب تیز ہوتا ہے تو پہلے مرحوم سید تقی خنساری کی طرح جیسے ہی ہاتھ بڑھاتا ہے، شامہ بتا دیتا ہے کہ لامسہ بتا دیتا ہے کہ اب یہ آگ ہے، اپنے آپ کو جلاؤ نہیں۔ بالآخر اگر آپ نے زندگی میں اپنی اس دنیا کی زندگی میں اس منزل پہ آ گئے کہ آپ اس کائنات کے ساتھ مرتبط ہونے لگے اور باطنی کائنات سے معرفت کی منزل میں استفادہ کرنا شروع کر دیا، تو کیا ہے؟ نعم المطلوب، طوبی لہم وحسن مآب، بہترین راہ یہی ہے کہ یہاں پہ ان حواس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر تم اس دنیا میں کامیاب نہ ہو سکے تو پھر کیا کریں گے؟ وہ کہا ایک دن پھر ہم تمہیں سمیع و بصیر خود بنا دیں گے۔ مثلا اسی شخص کی طرح جس کا شامہ مر چکا ہوتا ہے، تو شامہ مرنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ خود تو شامہ مار دیا ہے، اب اس کو بدبو اور خوشبو میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ دوائی دیتا ہے، شامہ اس کی بیدار ہو جاتی ہے۔ یا بعض انسانوں کی بینائی ختم ہو جاتی ہے، بینائی جب ختم ہوتی ہے کائنات کو نہیں دیکھ پاتے ہیں، وہ جب نہیں دیکھ پاتے ہیں پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر پھر آپریشن کرتا ہے آنکھوں کا اور پھر بینائی واپس آ جاتی ہے، وہ اب پھر کائنات کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ خالق کی کائنات بھی یہ فرماتا ہے اگر تم نے اس رہتی دنیا میں اپنے آپ کو اس منزل پہ پہنچا دیا کہ مانوی کائنات سے منسلک ہونے کے لیے ان حواس باطنہ کو فعال کر دیا اور ان کو زندہ کر دیا، کہ یہ تمہارا کمال ہے کہ جو تم نے دنیا میں حاصل کر لیا ہے۔ لیکن اگر اس منزل پہ نہیں آؤ گے دنیا میں تو پھر ہم نے ایک موطن رکھا ہوا ہے، جس موطن میں تم پہنچو گے تو یہ سب کچھ ہم تمہیں عطا کر دیں گے، اور اس کے بعد جب دیکھو گے تو پھر انسان کے لیے سخت مرحلہ ہوگا، وہی بدبو جو انسان کو ابھی نہیں سونگھی جا رہی تھی، اور شامہ جب مل جائے اور اس کے بعد کس کرب میں مبتلا ہوگا یہ خود ہی اندازہ لگا سکتا ہے کہ کس مصیبت میں اب انسان پھنسا ہوا ہے۔ لہذا وہ ہیں آیات کہ جو یہ ذکر کرتی ہیں کہ جیسے ہی اس کا حجاب، اس کا پردہ ہم ہٹاتے ہیں، اس کے بعد اس کی آنکھیں کیا جاتی ہیں؟ وہ ایک اردو کا جملہ ہے ابھی ذہن میں نہیں آ رہا جی، چندیا جاتی نہ چندیانے کا نہیں ہے، آپ کہتے ہیں لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، آج آنکھ کی آنکھ پتھر ہو گئی ہے۔ خوب، یہ آنکھ پتھر ہوگی کا معنی کیا ہے؟ یعنی جہاں پہ انسان تعجب کی نگاہ دیکھنے کے بعد ایک دم مبہوت ہو جاتا ہے، آنکھیں رک جاتی ہیں اور رکنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک دم مبہوت ہو جاتا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ ایک دم آنکھیں ٹک جاتی ہیں، اور ٹکنے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ بالکل پریشان، مبہوت، اور مبہوت ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اصل حواس اس کے باقی کام کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ دیکھیں مثلا فرض کریں کہ ایک ایسا منظر آپ جس کو دیکھنے کے مشتاق ہوں، لیکن اچانک بغیر کسی مقدمے کے آپ کے سامنے آ جائے، وہ ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں،
ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں، بدن شل ہو جاتا ہے، ایک دم کیا ہوا، ہینگ ہو گیا آگا ہینگ ہو گئے ہیں، کیوں؟ بصر کل یومادی، آنکھ پتھر ہوگی۔ وہ کہا کہ اگر تم نے یہ دیکھ لیا اپنے باطن کو خوبچے بہتر، اگر نہیں دیکھا تو پھر انتظار کرو، ایک ایسا موطن ہم نے رکھا ہے کہ جہاں پہ آپ کے اس حجاب کو کیا کریں گے، کشف کریں گے، ہٹا دیں گے۔ وہ کشف کریں گے تو پھر کیا ہوگا، تو پھر آپ کی آنکھ پتھر ہو جائے گی اپنے آپ، اچھا میں یہ تھا، عجب اب میں یوں تھا، عجب میں نے یہ کیا تھا، عجیب۔ وہاں پہ پھر ہے آیات کہ یہ نہ صغیرہ اور نہ کبیرہ کسی چیز کو نہیں جو الا احصاہا، مگر یہ کہ ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہوں گی۔ یعنی تم دیکھ لو قبل اس کے کہ ہم دکھائیں۔ ہاں، اس سے پہلے کہ ہم دکھائیں اپنے آپ کو اس منزل پہ لے آؤ کہ دیکھ سکو۔ پس فؤاد مرنے سے پہلے مرو۔ ہاں، موتو قبل ان تموتو، یا باقی روایت کے اندر حاسبو قبل ان تحاسبو، بجائے اس کے کہ ہم تمہاری حساب رسی کریں، اپنی حساب رسی خود کر لو۔ پس معرفت باطنی یعنی مادی کائنات سے ماورا ہو کر مجرد اور نوری مخلوق سے اپنے آپ کو مرتبط کرنے کے لیے خدا نے جن حواس کو دیا ہے وہ بھی حواس خمسہ ہیں مگر باطنیہ ہیں۔ وہ حواس خمسہ باطنیہ جن جن چیزوں کو ادراک کرتے ہیں، ادراک کرنے کے بعد ایک پیچھے مرکز ہے، اس مرکز میں منتقل کرتے ہیں، وہ مرکز محفوظ کر لیتا ہے، اس مرکز کو کہا جاتا ہے فؤاد۔ وہ جن کا فؤاد مستحکم ہو وہ کیا ہوتا ہے، انسان کامل، اور جن کا فؤاد مستحکم نہیں ہے، یعنی بعض حواس کام کرتے ہیں بعض نہیں ہوتے، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کا کوئی بھی نہیں کام کرتا، جس طرح ہم لوگ ہیں وہ بلے ان کے لیے کیا ہے، کہا کہ ان کا باطن مردہ باطن سے ان کو آشنائی نہیں ہے۔ پھر ہمارے لیے کیا ہے، کہا تم انتظار کرو کہ انشاءاللہ جب ہمارا نمائندہ رسول اسرائیل جب آئے گا اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہم آپ کو دے دیں گے، اس کے بعد دیکھو گے کہ تمہاری حالت کیا ہوتی ہے۔ خوب یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ کیا کرے انسان کہ یہ فؤاد اور وہ بصیرتیں، وہ حواس باطنہ انسان کے فعال ہو جائیں۔ وہ کہا کہ دو ہی راستے ہیں، بعض بزرگوں نے کہا کیا، کہ دو چیزوں سے بچو، ایک پرخوری اور دوسرا پرحرفی، دونوں پرحرفی بعض بولتے بہت ہیں، بے فائدہ بولتے ہیں، پرخوری کھاتے بہت ہیں، تمیز نہیں ہے کہ کون سا کھانا ہے۔ کیا کرو کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو۔ اسی لیے کہا سمت کیا ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ سمت کہتے ہیں خاموشی کو، لیکن ہر خاموشی کو سمت نہیں کہتے ہیں۔ سمت اور سکوت، سکوت بھی سواد میم تے، سواد میم تے سمت، اس کا معنی بھی خاموشی ہے، سکوت بھی خاموشی ہے، لیکن فرق کیا ہے دونوں میں؟ وہ عربی میں جائیں، وہ عربی اسی لیے چاشنی ہے۔ سکوت اس خاموشی کو کہتے ہیں جو خوف کے بعد مترتب ہوتی ہے۔ خوف آتا ہے انسان پر، خوف کے نتیجے میں چپ ہو جاتا ہے، بس جہاں پہ خاموشی کا سبب خوف ہو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، سکوت ہوتا ہے۔ لیکن وہ خاموشی جو عبرت کے نتیجے میں انسان کی زندگی پہ طاری ہو وہ سمت کہلاتا ہے۔ عبرت، تعقل، تفکر کے بعد جب خاموشی انسان پر طاری ہوتی ہے اس کو سمت کہا جاتا ہے۔ کہ سمت اپنی زندگی کے اندر پیدا کرو، وہ پرحرفی سے بچو۔ جب پرحرفی سے بچو گے، یہ پرحرفی دو طرح سے، ایک مرتبہ ڈانٹ کر چپ کرایا جاتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مثلا بچہ شور کر رہا ہوتا ہے، وہ ماں باپ کیا کرتے ہیں، آنکھیں دکھاتے ہیں، اور آنکھیں دکھانے کے بعد بچہ چپ ہو جاتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ خوف کے نتیجے میں جو خاموشی آتی ہے وہ انسان کو کسی جگہ پہ نہیں پہنچاتی، لیکن وہ خاموشی جو تفکر، عبرت کے آئینے میں انسان پر طاری ہوتی ہے وہ انسان کو کسی منزل پہ پہنچاتی ہے۔ کا سمت ہونا چاہیے تمہارے اندر، پرحرفی نہیں ہونی چاہیے۔ بھلے ایک ہی چیز ہے، تفکر علم یا عبرت کے آئینے میں انسان جب خاموش ہو جاتا۔ دیکھا ہے بعض بزرگان وہ بالکل اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کو اس طرح سے رکھتے تھے کہ فضول بات نہیں کرتے ہیں۔ وہ کیوں فضول بات نہیں کرتے ہیں؟ معلوم ہے کہ ہر حرف اور ہر کلمہ انسان کی فطرت کو بنا رہا ہے، فطرت کے اندر اثر چھوڑ رہا ہے، تو کیوں اپنی فطرت کو انسان آلودہ کرے؟ یہ ہوتا ہے، ابھی نمونہ عرض کر دوں اور یہیں پہ بات آج ختم کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جلد باز۔ آپ مثلا بیٹھے ہوں کسی استاد کے سامنے، آپ سوال کرتے ہیں استاد سے، اس سے پہلے کہ استاد بولے دوسرے ساتھ میں ہماری طرح کے جو بی ادب بیٹھے ہوتے ہیں وہ فوراً جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، نہیں یوں نہیں ہے یوں ہے۔ وہ تم سے پوچھا ہے، مگر وہ جب پوچھا نہیں ہے تو کیوں بول رہے ہو؟
اس کا مطلب ہے کہ سمت اس کے اندر نہیں ہے. وہ جب سمت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ بلا وجہ بولتا ہے. مخاطب بناؤ تو بھی بولتا ہے، نہ بناؤ تو بھی بولتا ہے نہیں کرو یہ کام. مرحوم امام کے لیے اور مرحوم علامہ طباطبائی کے لیے آغا ابراہیم امینی حافظہ اللہ آتے ہیں مسجد اعظم میں نماز پڑھانے کے لیے، آیت اللہ ابراہیم امینی. جی خوب بالآخر یہ شاگرد تھے دونوں کے. یہ خود نقل کرتے ہیں کہ علامہ اور امام خمینی کو میں نے اپنے گھر پہ دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد مجھے پتہ تھا کہ ان کے فلسفی اور عرفانی نظریات ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہیں. تو میں نے ایک سوال کیا امام سے، تو علامہ بالکل خاموش بیٹھے رہے. امام نے پورا اپنا جواب دیا. دوسرا سوال میں نے بالکل اسی کے اپوزٹ علامہ سے کیا جو بالکل اس کے مخالف تھا. وہ علامہ سے جب سوال کیا، علامہ بولے، امام بالکل خاموش رہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. وہ کہتے ہیں تیسرا سوال میں نے ایسے ہی بیان کیا، نہ توجہ کی علامہ کی طرف نہ توجہ کی امام کی طرف، دونوں کی طرف توجہ کیے بغیر ایسے ہی ایک تیسرا سوال میں نے کیا. کہا دونوں بزرگوار خاموش رہے. کیوں خاموش ہے؟ کہا کہ خوب جس سے پوچھیں گے وہ بولے گا. خوب یہ سمت ہے. وہ جو سمت کی منزل پہ آتا ہے ان کا فؤاد زندہ ہوتا ہے. خوب سمت جب نہ ہو تو پھر آدمی یاوہ گوئی میں پیش قدم ہوتا ہے. بغیر اس کے کہ مخاطب کرو ٹاٹر کرنے لگتا ہے. خوب یہ انسان کو آلودہ کر دیتا ہے. خوب یہیں سے اپنی تربیت کریں کہ جب آپ کو مخاطب بنایا جاتا ہے بولیں اتنا بولیں جتنا مفید ہو. وہ پرہیز کریں تطویل سے، کلام زیادہ نہیں ہو جائے. اور ان سب کا منشا کیا ہے؟ ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ لقمہ حلال. اگر لقمہ حلال ہے تو اس کی تاثیر ہے، اور اگر لقمہ حرام ہے تو اس کی تاثیر اپنی ہے. البتہ لقمہ حلال سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ فقط جو لقمہ پیٹ میں اتارتے ہیں. نہیں آقا، لقمہ حلال تمام حواس کا ہے. آنکھ کا لقمہ کیا ہے؟ وہ بھی حلال ہونا چاہیے. کان کا لقمہ وہ بھی حلال ہونا چاہیے. شامہ کا لقمہ بھی حلال ہونا چاہیے. خوب پیٹ کا لقمہ بھی حلال ہونا چاہیے. خوب آنکھ کا لقمہ کیا ہے؟ آنکھ کا کام ہے دیکھنا. یہ دیکھنا اس کا لقمہ غذا ہے. وہ کون سی غذا اس کو آپ دے رہے ہیں؟ کہ حلال غذا ہو. وہ بعض لوگ جب کہتے ہیں لقمہ حلال تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید روٹی چاول اور اناج ہے جس کو گلے سے اتارنا ہے. نا عزیزان، ہر حص کا اپنا لقمہ ہے، ہر حص کی اپنی غذا ہے، اور وہ غذا دو طرح سے آتی ہے. حرام کے راستے سے بھی آتی ہے، حلال کے راستے سے بھی آتی ہے. خوب لقمہ حلال کے منتظر رہو. انشاءاللہ اگر کبھی توفیق ہوئی تو حدیث عنوان بصری ایک پورا ضابطہ حیات ہے جو امام صادق علیہ السلام نے عنوان بصری کو عطا فرمایا. اگر کبھی توفیق ہوگی تو وہاں پہ انشاءاللہ یہ مباحث وہاں پہ بڑی تفصیل کے ساتھ بزرگان نے کھولی اور بیان کی ہیں کہ لقمہ حلال انسان کو فؤاد مستحکم کی منزل تک پہنچاتا ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ لقمہ حلال ہو انسان کا اور وہ فؤاد کے حواس باطنہ کو زندہ نہ کرے. ممکن ہی نہیں ہے. لہذا انسان اگر اپنے فؤاد کو زندہ کرنا چاہتا ہے ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے لقمہ حلال. لقمہ حلال سے اپنے آپ کو پروان چڑھائے. دیکھیں یہ آثار آہستہ آہستہ انسان کی زندگی کے اندر نمودار ہونا شروع ہو جائیں گے. بس ابھی خلاصہ کیا ہوا کہ فطرت کا ایک شعبہ ہے فؤاد ہے یہ مرکز فہم، مرکز ادراک، اور مرکز ادراک و مرکز فہم اس کو کتنے دیے ہیں؟ ایلچی، نمائندے، ابزار، وسائل 5 دیے ہیں. اور ان 5 حواس باطنہ کے ذریعے انسان مجرد کائنات سے منسلک ہو جاتا ہے. اور جب ان سے منسلک ہوتا ہے تو پھر ہر شعبے سے محظوظ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی بعض ایسے مناظر ہیں جن کو بصیرت سے دیکھنا پڑتا ہے، بعض ایسی خوشبوئیں ہیں جن کو شامہ سے دیکھنا پڑتا ہے، بعض ایسی حقائق ہیں جن کو لمس کرنے کی ضرورت ہے، لامسہ کے ذریعے ہوگا، اور بعض ایسے حقائق ہیں جن کو سن کر انسان لذت محسوس کرتا ہے تو وہاں پہ سماعت یعنی سمیع بننے کی ضرورت ہے، چونکہ وہ کائنات بھی ان 5 حواس سے باہر نہیں ہے. انشاءاللہ کہ خالق کائنات یہ توفیق دے کہ آپ اپنی اسی زندگی میں ہم اپنے فؤاد کو ان حواس باطنہ کے ذریعے مزین کر سکیں اور اس مرکز فہم کو زندہ کر سکیں، اور ان آلودگیوں سے کہ جن آلودگیوں کے نتیجے میں یہ مرکز نابود ہو جاتا ہے کہ اس سے بچ سکیں.